امیر المومنین علی علیہ السلام کا خط معاویہ کے نام۔ ہماری قوم قریش کا ارادہ تھا کہ ہمارے پیغمبر کو قتل کر دے اور ہماری جڑ اکھاڑ کر پھینک دے۔ انہوں نے ہمارے لیے رنج و غم کے اسباب فراہم کیے اور برے سے برا برتاؤ ہمارے ساتھ روا رکھا، ہمیں آرام و راحت سے روک دیا اور مستقل طور پر خوف و دہشت سے دوچار کر دیا، اور ایک سنگلاخ و ناہموار پہاڑ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا اور ہمارے لیے جنگ کی آگ بھڑکا دی۔ مگر اللہ نے ہمیں ہمت دی کہ ہم پیغمبر کے دین کی حفاظت کریں اور ان کے دامن حرمت پر آنچ نہ آنے دیں۔ ہمارے مومن ان سختیوں کی وجہ سے ثواب کے امیدوار تھے اور ہمارے کافر قرابت کی بنا پر حمایت ضروری سمجھتے تھے، اور قریش میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ ہم پر آنے والی مصیبتوں سے کوسوں دور تھے، اس عہد و پیمان کی وجہ سے کہ جو ان کی حفاظت کرتا تھا، یا اس قبیلے کی وجہ سے کہ جو ان کی حفاظت کو اٹھ کھڑا ہوتا تھا، لہٰذا وہ قتل سے محفوظ تھے۔ اور رسالت ماپ کا یہ طریقہ تھا کہ جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے اور لوگوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگتے تھے تو پیغمبر اپنے اہل بیت علیہم السلام کو آگے بڑھا دیتے تھے اور یوں انہیں سینہ سپر بنا کر اصحاب کو نیزہ و شمشیر کی مار سے بچا لے جاتے تھے۔ چنانچہ عبید اللہ ابن حارث بدر میں، حمزہ احد میں، اور جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ ایک شخص نے جس کا نام بتا سکتا ہوں انہی لوگوں کی طرح شہید ہونا چاہتا تھا، لیکن ان سب کی موت جلدی آ گئی اور اس کی موت پیچھے ٹال دی گئی۔ کس قدر تعجب خیز ہے زمانے کا یہ حال کہ میرا مقابلہ ایسے افراد سے ہوتا ہے جو کبھی میرے ساتھ قدم ملا کر نہیں چلے، اور نہ اس دین میں کوئی ان کا کارنامہ ہے جو مجھ سے موازنہ کیا جا سکے، مگر یہ کہ کوئی مدعی ایسی چیز کا دعویٰ کر بیٹھے جسے میں نہیں جانتا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ اسے جانتا ہوگا، یعنی کچھ ہو تو وہ جانے۔ بہرحال ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اے معاویہ، تمہارا یہ مطالبہ جو ہے کہ میں عثمان کے قاتلوں کو تمہارے حوالے کر دوں، تو میں نے اس کے ہر پہلو پر غور و فکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ انہیں تمہارے یا تمہارے علاوہ کسی اور کے حوالے کرنا میرے اختیار سے باہر ہے، اور میری جان کی قسم اگر تم اپنی گمراہی اور انتشار پسندی سے باز نہ آئے تو بہت جلد ہی انہیں پہچان لوگے، اور وہ خود تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے اور تمہیں جنگلوں، دریاؤں، پہاڑوں اور میدانوں میں ان کے ڈھونڈنے کی زحمت نہ دیں گے، مگر یہ ایک ایسا مطلوب ہوگا جس کا حصول تمہارے لیے ناگواری کا باعث ہوگا، اور وہ آنے والے ایسے ہوں گے جن کی ملاقات تمہیں خوش نہ کر سکے گی۔ سلام اس پر جو سلام کے لائق ہو۔ ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فأراد قومنا قتل نبينا واجتياح أصلنا، وهموا بنا الهموم، وفعلوا بنا الأفاعيل، ومنعونا العذب، وأحلسونا الخوف، واضطرونا إلى جبل واعر، وأوقدوا لنا نار الحرب، فعزم الله لنا على الذب عن حوزته والرمي من وراء حرمته. مؤمننا يبغي بذلك الآجر، وكافرنا يحامي عن الآصل. ومن أسلم من قريش خلو مما نحن فيه بحلف يمنعه أو عشيرة تقوم دونه فهو من القتل بمكان آمن. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا احمر البائس وأحجم الناس قدم أهل بيته فوقى بهم أصحابه حر السيوف والأسنة. فقتل عبيدة بن الحارث يوم بدر، وقتل حمزة يوم أحد، وقتل جعفر يوم مؤتة. وأراد من لو شئت ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة، ولكن آجالهم عجلت ومنيته أجلت.
فيا عجبا للداهر، إذ صرت يقرن بي من لم يسع بقدمي، ولم تكن له كسابقتي التي لا يدلي أحد بمثلها، إلا أن يدعي مدع ما لا أعرفه ولا أظن الله يعرفه، والحمد لله على كل حال. وأما ما سألت من دفع قتلة عثمان إليك، فإني نظرت في هذا الأمر فلم أره يسعني دفعهم إليك ولا إلى غيرك، ولعمري لئن لم تنزع عن غيك وشقاقك لتعرفنهم عن قليل يطلبونك، لا يكلفونك طلبهم في بر ولا بحر ولا جبل ولا ساهل، إلا أنه طلب يسوءك وجدانه، وزور لا يسرك لقيانه، والسلام لأهله.